آقا کریم نے فرمایا، کسی نے پوچھا کیا کہا خوبصورتی کیا ہے؟ تو آقا کریم نے کہا خوبصورتی میزان ہے، کہ اگر ایک آنکھ بڑی اگر دوسری آنکھ چھوٹی ہو تو کیا فائدہ، ایک ہاتھ بڑا ہو دوسرا آپ کی چہرے میں اتنی چیز زیادہ ہوتی ہے نا تو آپ خوبصورت نہیں لگتے. دا سیم وے آپ کی سمپیتھیٹک انرجی اور آپ کی پیرا سمپیتھیٹک انرجی اگر بیلنس نہیں ہے تو یا تو آپ ورکر کو لے ہوں گے یا پھر آپ بہت زیادہ لتھارجک اور بہت زیادہ سست ہوں گے. اورا ہیلنگ میں ہوتا کیا مثال کے طور پہ آپ آگے میرے سامنے بیٹھ کی ہیں آن لائن نا، تو سب سے پہلے آپ کو ڈائگنوز کروں گا. آپ مجھے کہیں کہ سر مجھے پرابلم ہے کہ سر مجھے نہ بتائیں. مجھے اگر آپ کو بتانا پڑے اور میں اورا ہیلر ہوں، مجھے اورا نظر آتا تو آپ نے مجھے کہا کیسے، میں نے کہا میں عرض کروں آپ کے بارے میں تو آپ تھوڑی سی، آپ کہیں سر آپ کو کیسے پتا، یہ بات تو مجھے ہی پتا ہے. میں نے کہا آپ کے اورا میں صاف صاف لکھا گیا ہے نا، ایول اینٹیٹی، بلیک میجک اینٹیٹی، آپ کے جتنے بھی 7 چکراز ہیں ان کے کتنا ایکٹیویٹ ہے، کون کتنا اوپر گیا ہوا ہے، کون کتنا کم ہے، کوئی بلاکڈ ہے، آپ کے اورے کا فریکوینسی کا تھرو کتنا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ کی باڈی سے نکلتے ہی وہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر ایول اینٹیٹی ہے تو اس کو کیسے، ایول اینٹیٹی کو پہلے بریک کرنا پڑتا ہے جی، اس کے اثر کو، اس نیگیٹو انرجی کو یا فریکوینسی کو ریموو کرنا پڑتا ہے. بلیک میجک بھی ہوتی ہے کبھی کبھی، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے مگر وہ ہو جاتا ہے، اس کا آسان 80% ایول ہے. بلیک میجک نہیں ہوتا لوگوں، یہ سب مت ہے. یہاں پہ ہم نے انسان کو خالق سمجھ لیا اور رازق سمجھ لیا اور معاملات یہیں سے خراب ہوتے ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا، کسی نے پوچھا کیا کہا خوبصورتی کیا ہے؟ تو آقا کریم نے کہا خوبصورتی میزان ہے، کہ اگر ایک آنکھ بڑی اگر دوسری آنکھ چھوٹی ہو تو کیا فائدہ، ایک ہاتھ بڑا ہو دوسرا آپ کی چہرے میں اتنی چیز زیادہ ہوتی ہے نا تو آپ خوبصورت نہیں لگتے. تو میرے اللہ تعالیٰ نے کتنے میزان میں خوبصورتی پیدا کی. دا سیم وے آپ کی سمپیتھیٹک انرجی اور آپ کی پیرا سمپیتھیٹک انرجی اگر بیلنس نہیں ہے تو یا تو آپ ورکر کو لے ہوں گے یا پھر آپ بہت زیادہ لتھارجک اور بہت زیادہ سست ہوں گے. تو یہ بھی آپ کے اورے کی ڈسبیلنسنگ میں آتا ہے. تو میں بات یہاں سے ہو رہی تھی کہ میرے پاس بچے آتے ہیں جو، تو وہ وہاں پہ آپ کیمرے ہیں، وہ تصویر اتارتے ہیں، وہ پھر مجھے بھیجتے ہیں. وہ کہتے ہیں سر یہ میرا دیکھیں آپ کیمرہ، کیونکہ تو میں کہتا ہوں کہ ہاں گرین زیادہ ہے. تو گرین اگر زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نہ نہیں کہہ پاؤ گے کسی کو. آپ کی زندگی میں زیادہ ترقیاں نہ کہنے سے ہوتی ہیں. اگر آپ ہر کسی کو ہاں 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 کہیں گے نا، آپ ترقی نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر گرین آپ کی بڑھ گئی، بہت زیادہ آپ رحم دل ہو گئے، بہت زیادہ آپ سافٹ ہو گئے، اور باقی آپ کا ڈسپلن کم ہو گیا، آپ کی پازیٹیو اگریشن کم ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہر بندہ، ایوری بڈی ول ٹیک یو فار دا گرانٹیڈ نا. تو وہ بھی، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ کم کر لو، اس کی یہ ریمیڈی ہے. اب پھر یہ کہ ہر اب بڑا آسان ہے، میرے اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں ان کے لیے. میں آپ کو اپنا، کوئی بھی مجھ سے پوچھنا چاہے آپ کو اپنا ویب سائٹ آپ کو بتا دوں گا. جی وہ ضرور کر دیجیے گا. اگر کسی کے لیے پہلے مجھ سے پوچھتے کہ جاؤ فری آف کاسٹ کر، میں نے کہا جی میں کرتا تھا مگر میں نے پھر لگا لیا کانوں کو ہاتھ، کیونکہ یہاں پہ جو بھی چیز فری ہوتی ہے اس کو پھر فری کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. جی تو میں نے کہا ان کے لیے میں نے فری والوں کے لیے الگ جگہ بنائی ہوئی ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں ہمارے اپنے. تو اورا ہیلنگ کتنی کاسٹلی ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتی. ہاں بالکل بھی نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں ہوتی. عام سے عام انسان بھی کر سکتا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں مثال کے طور پہ، اگر عام سے کوئی جو ڈاکٹر کی فیس ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھ لیں کہ اسے تھوڑی زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں اورا ہیلنگ میں ہوتا کیا. مثال کے طور پہ آپ آگے میرے سامنے بیٹھ کی ہیں آن لائن نا، تو سب سے پہلے تو میں یہ دیکھوں گا، آپ کو ڈائگنوز کروں گا. آپ مجھے کہیں کہ سر مجھے پرابلم ہے کہ سر مجھے نہ بتائیں. اب آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں نا، تو مجھے اگر آپ کو بتانا پڑے اور میں اورا ہیلر ہوں، مجھے اورا نظر آتا، جس طرح ہم تھوڑی دیر پہلے بیٹھے تھے تو آپ نے مجھے کہا کیسے، میں نے کہا میں عرض کروں آپ کے بارے میں تو آپ تھوڑی سی، آپ کہیں سر آپ کو کیسے پتا، یہ بات تو مجھے ہی پتا. تو میں نے کہا آپ کے اورا میں صاف صاف لکھا گیا ہے نا. تو اگر آپ مجھے اپنی کوئی چیز، مجھے تو آپ کے 14 سال پہلے کی ڈس آرڈر بھی پتا ہونا چاہیے. تو پھر میں ٹھیک ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے، یہ کرر کا میں، پھر ہم انرجی میجر اسٹک سے ان کو میجر کرتے ہیں. ایول اینٹیٹی، بلیک میجک اینٹیٹی، آپ کے جتنے بھی 7 چکراز ہیں ان کے کتنا ایکٹیویٹ ہے، کون کتنا اوپر گیا ہوا ہے، کون کتنا کم ہے، کوئی بلاکڈ ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی
جو آپ کو بایو فیلڈ ہے یہ کتنی اوپر تک جا رہی ہے آپ کی سر سے, آپ کی بایو فیلڈ جو ہے نا وہ اوپر بھی جا رہی ہے کہ نہیں, آپ کی انرجی کتنا, جو اس کا تھرو کتنا ہے, آپ کے اورے کا فریکوینسی کا تھرو کتنا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ کی باڈی سے نکلتے ہی وہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے, وہ آپ کی کوئی وہ پھر اس کی تھرو کے لیے میں اس کو پھر بتاتا ہوں. پھر نارملی 1 یا 2 سیشن تو لگتے ہیں, کیونکہ کبھی ہاں اگر ایول آئینٹیٹی ہے تو اس کو کیسے, ایول آئینٹیٹی کو پہلے بریک کرنا پڑتا ہے جی, اس کے اثر کو, اس نیگیٹو انرجی کو یا فریکوینسی کو ریموو کرنا پڑتا ہے. بلیک میجک بھی ہوتی ہے کبھی کبھی, وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے مگر وہ ہو جاتا ہے اس کا آسان. لیکن زیادہ تر ایول آئی کا ہوتا ہے 80% ایول ہے, بلیک میجک نہیں ہوتا لوگوں, یہ سب میتھ ہے یہاں پہ. لوگ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو سب پہ آپ یقین کریں کہ میں اس دن گیا, ایک بندے مجھے نہیں جانتے تھے, وہ پروفیشنل کوئی صاحب تھے. دیکھیں آپ یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, میں آج آپ کی توسط سے اللہ کے کو حاضر ناظر کہتا ہوں, یہاں پہ ہم نے انسان کو خالق سمجھ لیا اور رازق سمجھ لیا, اور معاملات یہیں سے خراب ہوتے ہیں. میرا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ پھر بات وہی آ گئی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لاکھ پہلے کہیں گے نا آپ, لا کا مطلب ہے تمام بت اپنے اندر جھانکیں. اگر جس سے آپ کو غرض ہے وہ بت ہے, جس سے آپ کو امید, اگر آپ کا باس آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی میں کوئی ایسی بات مانوں جو مجھے نہیں ماننی چاہیے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کا اپنا بت بنا لیا ہے, شرک ہے وہ. آپ اتنی ہر چیز کریں گے جتنا آپ کر سکتے ہیں, رازق آپ نے اللہ کو سمجھنا ہے. تو میرے ساتھ کوئی بھی انسان اگر آ جائے تو میں اگر سمجھوں کہ میں نے اس سے کمانا اور میرا گھر یا میرا کچن اس سے کمانا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بت ہے میرا اور یہ میرا شرک ہے سب سے بڑا. رازق ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے ارد گرد جب دیکھتے ہیں اپنے اندر نا, باس کا بت, بیویوں کا بت بہت زیادہ ہوتا ہے, بچوں کا بت کہ میں اپنے بچوں کے باقی لوگوں سے جھوٹ بول کے ان کو کھلانا ہے میں نے. بھائی تمہارے بچے اللہ کے ہیں, میرا اللہ کھلائے گا ان کو, اس پہ چھوڑو تو صحیح, وہ آٹومیٹیکلی ہر چیز کو ایسا کر دے گا تم سوچ نہیں سکتے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے اگر میں یہ نہیں کروں گا, پھر جب وہ انسان کی فطرت ہے کہ پیسے وہ تب نکالتے ہیں, 2 طریقے سے نکالتے ہیں, یا تو ان کو ڈر ہو کسی اپنی جان کا, یا لالچ ہو کہ یہ بڑھیں گے میرے پیسے. یہ 2 طریقے سے انسان آتا ہے قابو. تو ان کے پاس ایک ہتھیار ہے ڈر کا. وہ آپ کو کہیں گے کہ وہ اگر آج آپ نہیں آتے نا تو کالی دعا کی دیوی جو ہے نا وہ بالکل آپ کا وہ روی اور شنان یہ کرنے لی, وہ آپ کی تو یہ ہو جائے گا, آپ کا تو یہ ہو جاتا ہے. یہ جو دیکھیں نا کہ آپ کے تو ناخن تک لے گئے, الو کے ناخن چاہیے, پھر بندر کا یہ چاہیے, تو جو غلیظ چیزیں بتاتے ہیں اس سے آپ کا علاج ہو. بھائی میرا اللہ تو پاک ہے. ان کو نیگیٹو وہ کہتے ہیں جی برائی کو نا برائی سے ہم توڑتے ہیں, عجیب سی باتیں ہیں وہ. تو مجھے ایک صاحب کل اس دن بیٹھے تو اس نے کہا ان کو دیکھا کیا, انہوں نے کہا بڑا سخت کالا جادو ہے ان کو. اور میں نے کہا جی کنج توڑی ہے. انہوں نے کہا جی عادت آنو پھر عمل کرانا پڑے گا, میں نے قبرستان جانا پڑے گا. میں کہا جی قبرستان تے مردہ نہیں رہندے. تو اس نے کہا جی نہیں اتنے عمل ہوئے گا. پھر میں کہا کہتا پھر میرے وہ آئیں گے نا, میرے موکل آئیں گے. تو میں نے کہا ذرا موکل کی ڈیفینیشن ہی بتا دیں مجھے. کہتا کیا, تو وہ میرے اسٹوڈنٹ کو تو پتا ہے کہ موکل جو ہے نا بیسیکلی ایک ایکسٹرا انرجی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو گرانٹ کر دیتا ہے. جس طرح آپ ایپل اسٹور پہ جاتے ہیں تو آپ کے پاس وہ آئی کلاؤڈ کی جگہ ختم ہو جاتی ہے, تو آپ کو ایکسٹرا بائی کرنی پڑتی ہے اسپیس, اور وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. تو موکل ایک انرجی ہے, دے ڈونٹ ہیو, آپ ان کو کوئی بھی کلر دے, اب یہ کلر بات, تو موکل آپ کو گرانٹ ہو جاتے ہیں اور آپ ان کی بھی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ یار جس طرح اے آئی ہے اس طرح ہی ہوتے ہیں وہ کسی بھی انسان کو گرانٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے اگر وہ ایلیجیبل ہے. تو نیگیٹو والوں کو الگ بخشو گرانٹ ہوتے ہیں اور پازیٹیو کو میرا اللہ تعالیٰ الگ فرما دیتا ہے. اوپر بات وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے, ہر طرف سے بتاتا ہے کہ میرا شکر کرو. تو میں نے کہا موکل کیسے بنتے ہیں, انہوں نے پڑھنا پہنتا ہے جی, انہوں نے انج کرنا پہنتا ہے, انہوں نے کچھ کر کے مجھے تو جاتا رہی. تو میں نے پھر ان کو تو میں نے کہا یار اس بیچارے کو کچھ نہیں پتا, مگر اس کا کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے. اس کے پاس جو ہے نا, اس کے پاس جو باہر جو ہے نا 70 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہی ڈوئنگ ویری ویل. مگر پھر یہ دیکھ لیں کہ رازق اس نے انسانوں کو بنا لیا. یہی میری قسمت میں میرے اللہ نے لکھ دی تھی, اس کی قسمت میں چیزیں. بڑے اچھے لوگ بھی ہیں جس میں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, وہ واقعی ریسرچ بھی کی انہوں نے, دے انڈرسٹینڈ دا بلیک میجک. مگر وہ بڑے کم ہیں پاکستان میں, بڑے نام ہیں جو کہ ڈسکشن ہوتی ہے. میں نام نہیں لوں گا, وہ صرف صاحب کے بیٹھ بیٹھے مجھے کہتا ہے یار یو آر دا اونلی ون ہو کین
چلا سائنٹیفکلی یہ ساری چیزیں, تاکہ میں نے کہا جی میں جس معاشرے میں رہتا ہوں یہاں پہ وہاں پہ بھی ہوتی ہے. آپ جتنی ہارر فلمیں دیکھ لیتے یو کے میں بنتی ہیں, یہ جتنی کانجرنگ اور یہ جتنی ایول ڈیڈ اور یہ ساری جو کانسیپٹ وہاں سے آتے ہیں نا, یہاں پہ تو ہمارے پاس کوئی ہمارے یہاں horror نہیں ہارر بنتی فلم نہیں بنتی, ہماری زندگی ہارر ہے نا, ہارر والی ساری. تو دس از واٹ دا اورا از, دس از واٹ وی ڈو.